بوازی بلندتر صلوات جی ہو سکے تو ہے کہ اس تو جھکی جائی صلوات سے پڑھو اللہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوصیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب صلوات سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے بھائی الطاف وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جن کو ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی چاچو جی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام مزداروں کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے ملک پاکستان کی محافظت کے لیے اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں کہ جتنی طاقت آپ کو حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے اللہ جو بندے احسان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں وہ رہنے دے جو بندے ایمان سمجھ کے صلوات پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں اجازت ہے نوکری شروع کی جائے مولا حسین علیہ السلام کے کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے کروڑ گنا بہتر ذاکرین میرے بعد آ رہی ہیں ان ذاکرین کی لمبی چوڑی فہرست میں بھائی جان اپنا چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا لیکن عزت حسین کی قسم اس ضعیفہ اور مجھ غریب میں فرق بڑھے اس جملے پہ کوئی بندہ نہ چپ نظر آئے اس ضعیفہ اور مجھ غریب میں فرق بڑھے ذرا سوچو اس ضعیفہ اور مجھ میں فرق کیا ہے اس ضعیفہ اور مجھ غریب میں فرق بڑھے کیوں اجاز کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا یہ حسین کا دربار ہے اور حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو اپنے نانا کا ادھار نہیں رکھتا اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر جیسے جناب کا ماحول ویسی حاضری جو موضوع آج کا مجھے دیا گیا وہ موضوع اور یا علی میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا کوئی لمبا چوڑا پڑھنا نہیں ہے فقط حاضری ہے 10 محرم کربلا کا میدان جناب عالیہ کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں بھائی خرم 10 محرم کربلا کا میدان اور کربلا کے میدان میں جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام کو کربلا کی آخری حدود کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول پہ لایا گیا بی بی کے ہاتھ ایسے سر پہ بندھے ہوئے اور وہ خاک کربلا پہ بھائی حسین کا بدن نظر آیا نوکے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر نظر آیا عزت حسین کی قسم بھائی خرم اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی طاقت سے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں جناب کا کیا ماحول ہوتا ہے عرض کی ہے جناب سیدہ نے کربلا کی آخری حدود پہ کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول پہ وہ سامنے دیکھا بھائی حسین کا بدن نظر آیا قبلہ وہ سامنے دیکھا بھائی حسین کا بدن نظر آیا اور خاک کربلا پہ بھائی حسین کا بدن نظر آیا اور نوکے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر نظر آیا جناب عالیہ بنت علی علیہ السلام نے 4 جملے کہہ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے انہوں نے
کہا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. وہ کھا کے کربلا پہ بھائی حسین کے بدن کی طرف دیکھ کے بی بی مسکرا کے فرماتی ہیں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے چین جیتا. اور بی بی فرماتی ہیں یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی. ارے میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. کیا کہنے. میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہیں چین جیتا. یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی. میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. جو آج کی نظم کا مجھے عنوان ملے پہلے آغاز یہ 6 مصرے پڑھتا ہوں. بالکل عزت حسین کی قسم کی کوئی ذاکری دعویٰ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے نہیں. فقط استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کا میسج ان کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی خاطر حاضر. مالک آج کے دن کا صدقہ ان کے درجات بلند فرمائے. نظم کے آغاز یہ 6 مصرے پڑھتا ہوں پھر جناب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آج پڑھنا کیا ہے. عرض کی ہے لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. جس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو الفاظ آئیں گے وہ آئیں گے کہاں سے. بابا جی دعا کریں. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لفظ کربل کی فضا میں. کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھیں تو میں مصرع کمپلیٹ کروں. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. ارے لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو. جو بول سکتے ہیں بھائی جان آخری حلالی تک ہاتھ اچھے نعرہ حیدری. کیا کہنے. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو. پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو. پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو. بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. میں کس ہستی کا کس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بنت زہرا. چھٹے مصرے پہ مجھے ایک جوان چھپنا نظر آئے. بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. اور میں کہہ رہا ہوں آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے. ارے جس کے سم مٹی اڑا دیں تو وہی قرآن ہے. کیا کہنے. آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے جس کے سم مٹی اڑا دیں بھائی جان تو وہیں. مجھے دنیا کی سمجھ نہیں آتی. مولوی صاحب میرے بادشاہ علی پہ فتوے لگاتے ہیں. دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ علی علیہ السلام کے بیٹے کا اگر گھوڑا تیز رفتار میں چلے تو اس کے پاؤں کی حرارت سے نکلنے والی چنگاری کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے. علمی باتوں میں بولا کریں یار. لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو. لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو. پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو. بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو. آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے جس کے سم مٹی اڑا دیں تو وہیں قرآن ہے. کون ہے میرا بادشاہ مرتجز. کہاں سے آئے میرا بادشاہ مرتجز. کبھی آپ سوچیں استاد محترم نے قلم اٹھائی اور انہوں نے لکھا کیا. ارے اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے. جو اس جملے پہ نہیں بولا وہ مجلس میں آئے نہیں ہے. استاد معظم نے لکھا اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے. ایک دن حضرت امام حسین اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. امام حسین نے مرتجز کو دیکھا. مرتجز نے امام حسین کو دیکھا. قبلہ مظہر جاوید صاحب. امام حسین نے مرتجز کو دیکھا. مرتجز نے امام حسین کو دیکھا. امام حسین نے مرتجز کو دیکھا. مرتجز نے امام حسین کو دیکھا. امام حسین نے کہا میرا پیارا میرا نوکر میرا مرتجز میرا رہوار میری سواری
آج میں حسین تیری فضیلت خود بتاتا ہوں. کیا حسین فرماتے ہیں اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے, اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے, اس کی دینت کو تراشا انما کردار سے. کیا کہنے, کیا کہنے. اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے, اس کی دینت کو تراشا انما کردار سے, اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. کون ہے میرا مرتضی, کبھی آپ سوچیں. اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. پھر ہوا کیا, پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. یہ باتیں میں نہیں کر رہا, حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں مرتضی سے کہہ رہے, جب خالق کے لم یزل کی نگاہ میرے بادشاہ مرتضی پہ پڑی. توجہ, جب خالق کے لم یزل کی نگاہ میرے بادشاہ مرتضی پہ پڑی, پھر مرتضی کے بدن سے پسینہ ٹپکنا شروع ہوا. یہیں پہ استاد محترم نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے لکھا اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے, اس کی دینت کو تراشا انما کردار سے, اس کی دینت کو تراشا انما کردار سے, اس کی دینت کو تراشا انما کردار سے. پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے, پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. جب خالق کے لم یزل کی نگاہ مرتضی پہ پڑی, پھر ہوا کیا. اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا, کیا ارے گرمی چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے, ارے جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے. کیا کہنا, یا علی, گرمی چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے, جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے. عرض کی ہے مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح. یہ جو موضوع ہوتے ہیں نا جی, یہ سال بعد کوئی غریب ذاکر ڈھونڈ کے آتا اور وہ پڑھتے, تو لہٰذا آپ تھوڑی سی داد اور دعا دیں تو میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں. اور طبیعت بالکل ناساز ہے, عزت حسین کی قسم, یہ آپ کی محبت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور مالک آج کے دن کا صدقہ بھائی زاہد کی یہ پرخلوص صفی ازا بچھائی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. کون ہے میرا مرتضی, کبھی آپ سوچیں. مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح, اجاز مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح, سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح. مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح. جڑے کملیں چھائی ہاتھ پائی بیٹھے ہاتھ کٹو, ہوں تو سردیاں گئی نا. مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح, مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح, مرتضی کی زین تھی عرش معلا کی طرح, سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح, چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح, چلتا تھا تو بس رضائے. چوتھے مصرے پہ مجھے بندہ دکھائی گا بھائی جان جو چپ کر جائے. چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح, ارے یہ مجلی کا پچھڑ تھا بالکل عیسیٰ کی طرح. کیا کہنے, یہ مجلی کا پچھڑ تھا بالکل عیسیٰ کی طرح, بالکل. چلیں آپ اتنا پیارا بول پڑیں تو یہیں پہ مجھے جناب علامہ شہاب الدین کرشی المراشی, جن کی کم مقدس میں 5 لاکھ کتابوں کی لائبریری ہے, بھائی خرم عزت حسین کی قسم, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے, اور بادشاہ مرتضی کی فضیلت میں اس سے بڑا جملہ میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے جناب شہاب الدین کرشی المراشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, چاچو وکیل رضوی صاحب شہاب الدین کرشی المراشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کیا کبھی عیسیٰ اور مرتضی کی برابری مت کرنا. آگے انہوں نے ڈونٹ لگا کے انہوں نے کہا ہے اب دنیا مجھ پہ فتوے تو لگانے شروع کر دے گی, عیسیٰ صاحب کتاب, صاحب کلمہ, صاحب شریعت, اللہ کا نبی, عیسیٰ اور مرتضی کی برابری کیسے نہیں ہو سکتی.
عیسیٰ اور مرتجز کی برابری کیسے نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے جملہ لکھ کے قلم توڑ کے رکھ دیا. آج سارا میلسی اٹھ کے بولے داد تھوڑی آپ کے بیٹے آپ کے نوکر آپ کے بھائی کی بات بڑی. انہوں نے جملہ لکھا, انہوں نے فل سٹاپ ڈال کے انہوں نے کہا کبھی عیسیٰ اور مرتجز کی برابری مت کرنا. توجہ میلسی والوں, کبھی عیسیٰ اور مرتجز کی بھائیفات, کبھی عیسیٰ اور مرتجز کی برابری مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ جس دہلیز کو پار کر کے نہیں جا سکتا اس دہلیز کو پار کر کے مرتجز چادر سیدہ میں جو کھاتا ہے. عیسیٰ جس دہلیز کو پار نہیں کر سکتا, مرتجز اسی دہلیز کو پار کر کے چادر سیدہ میں. چاچو میں جملہ چھوڑ رہا تھا لیکن عزت حسین کی قسم آپ نے اتنے پیارے انداز میں سبحان اللہ کہا ہے. یہیں پہ استاد محترم جناب سید حیدر عزیز صاحب آل اللہ مقامہ, انہوں نے کیا لکھ دیا. انہوں نے کہا کمیل بیٹا یہ تو شہاب الدین کرشی المراشی نے لکھا تھا نا کہ عیسیٰ جس دہلیز کو پار نہیں کرتا. اب جتنے فتوے مجھ پہ لگانے ہیں میں تو حاضر ہوں فتووں کے لیے, اور بڑے عجیب بندے ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں کتاب کس کتاب سے پڑھا. بھائی شاعر کا تخیل ہوتا ہے, شاعر کی کتاب نہیں ہوتی. یہیں پہ جناب سید حیدر عزیز صاحب نے کہا کہ شہاب الدین کرشی المراشی نے کہا کہ عیسیٰ جس دہلیز کو پار نہیں کرتا, مرتجز اسی دہلیز میں چادر سیدہ میں جو کھاتا ہے. اور جناب سید حیدر عزیز صاحب نے ایک بات کر کے انہوں نے عزت حسین کی قسم مجھے تو خرید لیا تھا. آج میلسی کا پتہ نہیں میلسی کس بات پہ بولے. انہوں نے کہا تھا کمیل بیٹا عیسیٰ اور مرتجز کی برابری اس لیے نہیں ہو سکتی. مرتجز اس ہستی کو کہتے ہیں, مرتجز اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو چادر سیدہ کے اوپر جو کھاتا ہے, اور یہ چادر سیدہ وہ ہے کہ جس کے سائے میں پنجتن بیٹھتے ہیں. چاچا اللہ زندگی دراز کرے. اور یہ چادر سیدہ وہ ہے کہ جس کے سائے میں پنج تن بیٹھتے ہیں. تقریباً 5 منٹ کی نثر کے بعد جو بات کرنا چاہتا ہوں, اگر اب یہ بات ضائع ہو گئی تو پھر کرنے کا کیا فائدہ. عرض کی ہے مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح, مرتجز کی زین تھی عرش مولا کی طرح, سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح, سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح, چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح. یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح, یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح. انہوں نے اگلی بات لکھ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دی. انہوں نے کہا نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز, ارے چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز. کیا کہنا, نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتجز, چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتجز. اب حضرت امام حسین کے خیمے میں بادشاہ مرتجز کی تشریف آوری ہوئی. توجہ میلسی والو جاگنا, خدا را خدا را خدا را. موضوع اپنی جان سے زیادہ پیارا دینا چاہتا ہوں آپ کو. حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں بادشاہ مرتجز کی تشریف آوری ہوئی. ابھی کربلا کا میدان نہیں تھا. مرتجز نے بادشاہ حسین کے قدموں پہ سر رکھا, تیاریاں ہو رہی تھی کربلا جانے کی. اب مرتجز کے دل میں خیال تھا کہ حسین شاید مجھے کربلا نہ لے جائیں. بواز بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر بواز بلند تر صلوات. یا رسول اللہ, یا علی علی یا علی علی یا علی, زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ سید مرد آباد. توجہ جی, قبلہ عبد مرتجز نقوی صاحب کیا کہنے, ہمارے پاکستان کی عقیدے کی دنیا کا ایک بہت معتبر نام. قبلہ بادشاہ مرتجز پڑھ رہا ہوں, 2 بند یہیں پہ سلام کرنے لگے.
مولا حسین علیہ السلام مرتجز کے دل میں خیال تھا کہ شاید کربلا کے میدان میں مولا حسین مجھے نہ لے جائیں۔ اب مولا حسین نے مرتجز سے گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ مولا حسین مرتجز سے کہہ رہے ہیں کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل۔ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملے وہ تو ہاتھ اٹھائے نا بھائی۔ مرتجز مولا حسین مرتجز سے کہہ رہے ہیں کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل، تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل، تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل، تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل، کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ مرتجز مولا حسین کہہ رہے ہیں مرتجز کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ آخری دو بندوں پہ سلام کرنے لگا ہوں، کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ حسین فرماتے ہیں میرا مرتجز میرا پیارا میری سواری یہ بات یاد رکھی کیا تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں، بھائی جاؤ تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں، بات دستوری نہیں، ارے با خدا تیرے بنا کرب و بلا پوری۔ با خدا تیرے بنا کرب و بلا پوری نہیں۔ قبلہ جو وعدے پہ سلام۔ مرتجز بادشاہ نے سرکار امام حسین کے قدموں میں رکھا سر۔ مرتجز فرماتے ہیں اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ۔ مرتجز بادشاہ نے حضرت امام حسین کے قدموں میں سر رکھ کے کہا ہے میرے مولا بات تو وہی ہو جائے گی نا، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن میں آپ کا نوکر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ، میں کریمی پہ تیری قربان میرے بادشاہ، اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ۔ یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، قبلہ کو منبر دینے لگا ہوں۔ قبلہ عقیدے کی دنیا کا ایک بہت معتبر شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اے میرے سردار میری جان میرے بادشاہ، میں تیری کریمی پہ قربان میرے بادشاہ، میں تیری کریمی پہ قربان میرے بادشاہ، میں تیری کریمی پہ قربان میرے بادشاہ، چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ، چاہے دشمن ہو تیرا امکان میرے بادشاہ۔ مرتجز نے کہا ہے بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ، بات نوکر کی بس اتنی مان میرے بادشاہ۔ مرتجز نے کیا کیا ہے؟ مرتجز نے مولا حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا ہے کیا اپنے گھر کو قبلہ اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے، ارے کربلا میں بس اکیلے مرتجز کو بھیج دے، اپنے گھر کو کبریائی کی محافظ سیج دے، کربلا میں بس اکیلے۔ یہیں پہ مصائب کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن قبلہ نے اتنی پیاری داد دی ہے، 6 مصرے سلام واللہ بخدا سلام کرنے لگا ہوں۔ قبلہ آپ کی زیارت ہو گئی، مولا حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کی فوج میں آنکھ ڈال کے کیا رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے۔ قبلہ دوسرے مصرے پہ صرف آقا دے دے، میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا۔ مصرع میرے عقیدے کا سب سے بڑا ہے۔ مالک استاد محترم جناب سید حیدر عزیز صاحب کی درجات بلند فرمائے، انہوں نے لکھا اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے، ارے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے۔ اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے، مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے، اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، کھل کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے، کھل کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے۔ 10 محرم کو ہوا کیا دنیا والوں، یہ بات یاد رکھنا، خالق لم یزل خالق کائنات کی اذان مولا حسین کے کانوں تک آئی۔ مولا حسین نے بات کیا کی ہے؟ مولا حسین فرماتے مرتجز میرا پیارا میری سواری یہ بات یاد رکھیں کیا کام پورا، میلسی والوں جاگنا یار، کام پورا ہو چکا ہے جو تھا باقی آج پہ، ارے اب خدا محفوظ ہے آجا چلے معراج پہ۔ بولو بولو سخی سردار کلندر